کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں نماز کے لیے گیا، کسٹمر چلا جائے گا، پروفٹ چلا جائے گا، دھندا چلا جائے گا، روزی چلی جائے گی۔ ارے نادان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مر اہلک بالصلاۃ، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اور مسلمان یہ سوچ رہا ہے میں نماز کے لیے جاؤں گا تو میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، میں دکان بند کر کے جاؤں گا تو کسٹمر چلا جائے گا۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ بے حساب اور بے گمان روزی عطا فرمائے گا تو یقیناً میرے آقا کا فرمان حق ہے۔ ابو لہب کو عتبہ کے بارے میں یقین تھا جب حضور نے فرما دیا تھا، تو عتبہ کے بارے میں سرکار نے فرما دیا تھا کتا مارے کتا کھا جائے گا یا پھاڑ ڈالے گا، سرکار نے فرمایا تھا۔ تو کبھی سفر میں وہ جاتا تو ابو لہب اپنے بیٹے کے لیے لوگوں سے کہتا کہ ذرا اس کا خیال رکھنا، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں، سچے رسول نے کہا ہے، اور ان کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ کتا پھاڑ ڈالے گا تو وہی ہوگا جو حضور نے فرمایا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ سامان کے ساتھ اسے چھپایا گیا تھا، اور رات کو ایک شیر آیا، پورا حفاظتی دستہ موجود ہے، سب کے منہ سونگتا ہے، کسی کو نہیں پھاڑتا، لیکن عتبہ کا منہ سونگ کر اسے پھاڑ ڈالتا، اس لیے کہ حضور نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ بدر کی جنگ کے موقع پر لکیریں کھینچ کے حضور نے فرما دیا یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا۔ دنیا نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا جو لکیریں حضور نے کھینچی تھی، وہاں سے 1 انچ بھی کوئی ادھر نہیں مرا، اسی جگہ پر مرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان۔ مسلمانوں، کیسا عقیدہ اور کیسا یقین ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دھندا چھوڑ کر کے تم نماز کے لیے جاؤ گے تو روزی تنگ ہو جائے گی، اور حضور فرماتے بے حساب اور بے گمان روزی ملے گی۔ تو کیا حضور کی بات پر تمہیں معاذ اللہ بھروسہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز میں کامیابی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیابی ہے نماز کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ قرآن کہتا ہے نماز میں کامیابیاں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں عربی الفاظ کے اندر لفظ فلاح سے بہتر اور جامع کوئی دوسرا لفظ ہے ہی نہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی، ہر کامیابی کو اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ کوئی بھی کامیابی تمہیں چاہیے نماز۔ آئیے سمجھاتا ہوں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو۔ کیا وجہ ہے کہ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے؟ اور کامیابی دیکھ لیجئے، صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور نظر ایسی کہ ہم اپنے سامنے کی چیز بلکہ بغیر چشمے کے کتاب نہیں پڑھ سکتے، اور غوث پاک کی نظر کا عالم یہ کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ کس چیز سے یہ نظر ملی؟ نظر نماز سے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، کثرت نوافل کے ذریعے میں بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کی کثرت کی بنیاد پر اللہ یہ نظر اور یہ قوت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور نماز کہاں نہیں ہے، خوشی میں بھی نماز ہے، غم میں بھی نماز ہے، ٹینشن میں بھی نماز ہے، برائی کر چکے ہو تو بھی نماز ہے، ہر جگہ
نماز، ہر مقام پر نماز. آپ دیکھ لیجئے بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء پڑھو. انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھو. گناہ ہو گیا، صلاۃ التوبہ پڑھو. کوئی پریشانی ہے، صلاۃ الحاجت پڑھو. عید کا دن ہے، نماز عید ادا کرو. ہر خوشی اور غم میں اللہ نے نماز رکھا. اور مسلمان کا حال یہ ہے، ہر خوشی اور غم میں ڈانس نظر آ رہا ہے، نماز چھوٹ گئی. انبیاء کا عالم تو یہ ہے کہ زمین پر بھی نماز اور قبر میں بھی نماز. حضور فرماتے ہیں کہ میں معراج میں جب نکلا، معراج کے سفر پر، تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے رہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ حضور فرما رہے ہیں. اتنی نماز سے محبت. اب اور ایک بات سماعت فرمائیں.